بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ رمضان المبارک آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے۔ 17 رمضان کو اور 17 مارچ 626 ہی کو غزوہ بدر پیش آیا تھا اور آج بھی 17 رمضان ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ سب مساجد، مدارس، محراب و منبر، اخبارات، رسائل و جرائد، ڈائجسٹ اور جہاں تک بھی جیسے بھی ہے ہر جگہ غزوہ بدر بیان ہو رہا ہے۔ ہم بھی غزوہ بدر بیان کریں گے۔ رمضان سے غزوہ بدر کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم تو مرے جاتے ہیں، روزہ رکھ لیا، روزہ رکھ لیا۔ روزہ تو غزوہ بدر والوں کا بھی تھا، روزے کی حالت تھی۔ ہمارے پاس تو دسترخوان میں، سحری میں، افطاری میں اتنا کچھ ہوتا ہے، ہمیں خود یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جو چیز یہ سامنے پڑی ہیں ان میں سے کون سی کھائی ہے، کون سی نہیں چکھی، کون سی چکھی ہے۔ ایک ایک نوالا کھاتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بھوک تھی، بے سر و سامانی تھی۔ ہم غزوہ بدر کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک بدر سے پہلے، ایک بدر اور ایک بدر کے بعد۔ اب ہم پہلا ذکر کریں گے۔ آج کل غزہ، کشمیر کو تو ہم بھول ہی گئے۔ فلسطین کا قضیہ کسی حد تک خبروں میں ہے، وہ بھی مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہے، اسرائیل کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے کیا تجربات کیے، انہوں نے کیا کچھ کر دیا، ان کی چیزوں کی بائیکاٹ کر رہے ہیں، ان کا یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں ظلم ہو گیا، وہ کر دیا۔ ارے تمہارے ساتھ ہونا ہی چاہیے۔ کبھی اپنی عادات پر غور کیا ہے؟ سچی بات بتاؤں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، دنیا کی میں نہیں کہتا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں 51-52 سال کا ہو چلا ہوں، میں شیزان کا بائیکاٹ سن رہا ہوں، قادیانیت کی مذمت، قادیانیت کو کافر، قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا، ان کو کرتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اگر 5-7 سال کا بچہ ہوش میں آ سکتا ہے تو مجھے 45-46 سال سے یہی سنتا آ رہا ہوں، قادیانی کافر ہے، قادیانی یہ ہے، قادیانی وہ ہے۔ لیکن ہم مسلمان کیا کریں؟ ایک ان کی شیزان کا توڑ نہیں کر سکے۔ 1 ارب سے زیادہ مسلمان ایک شیزان نہیں بنا سکے، اور تم ختم نبوت کی حفاظت کا دعویٰ کر رہے ہو؟ کیا بگاڑ لیا تم نے؟ یہ جتنے بھی حاجی نماسی پھرتے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے یہ جبے کلے والے جنہوں نے ختم نبوت کا ایک جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، بدنیتی اور بے ایمانی، ذخیرہ اندوزی کا یہ عالم ہے کہ ایک شیزان ہم مارکیٹ میں لانچ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے 20 چیزیں مارکیٹ میں پروڈکٹ کی ہوئی ہیں، اسرائیل کی اتنی چیزیں لسٹ بنا کر بھیج دیتے، مسلمان ہو تو یہ کر دو، پیپسی کو چھوڑ دو، کوک کو چھوڑ دو، فلاں کو چھوڑ دو، فلاں کو چھوڑ دو، یہ بھی اسرائیلی، یہ بھی اسرائیلی۔ تم مر گئے ہو، تمہارے پاس تجارت نہیں ہے، کون سی چیز ہے جو تم نہیں کر سکتے؟ لیکن کرنا نہیں چاہتے، چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو ہم آپس میں تو ہتھیاروں سے لڑتے ہیں، خاندانوں کے خاندان ہم ایک دوسرے کو فائر کر کے ہلاک کر دیتے ہیں، اسرائیل کو ہم بددعا سے مارتے ہیں۔ خیر، 2 چیزیں تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ جب کوئی بھی چیز نئی اٹھتی ہے تو اس کے خلاف معاشرتی بغاوت ہوتی ہے، مزاحمت ہوتی ہے، مقاومت ہوتی ہے۔ یہی چیز اسلام کے خلاف ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے اسلام دشمنی میں ہوا تھا، یہ اس بنیاد پہ کہ ہم یا جو اہل مکہ تھے وہ اس بنیاد پر وجدنا آبانا لہا عابدین، ہم نے تو انہی کا جو ہے نا، جو یہ کہتا ہے نا بھائی لات بھی نہیں ہے، عزا بھی نہیں ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب۔ وہ یہ کہتا ہے ایک کی بات مانو، یہ عجیب بات ہے یار، ہم تو اتنے لوگوں کو مانتے ہیں، اتنے خدا کو مانتے ہیں، یہ خدا کیسے کر سکتا ہے؟ ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔
ہمیں بھی یقین نہیں ہے کہ خدا کرتا ہے، اگر یقین ہوتا تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ اس کے بعد معاشرتی جو لاگ بندیاں تھی، معاشرتی جو حد بندیاں تھی، انہیں ان کے خلاف جب مسلمانوں کی آواز تھی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اتنا کام نہیں کیا جتنا اپنے آباء و اجداد کی حمایت، ان رسومات، ان روایات کی پاسداری میں یہی کام اصحاب کہف کا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی یا اگر کسی کو بتانا مت، یا تو وہ ہمیں مار دیں گے یا پھر اپنے آباء و اجداد کے اسی دین میں واپس ہمیں لے جائیں گے۔ نظریات تھے، حد بندیاں تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو نہیں تھی ان کے لیے، نہیں، وہ چلتے تھے۔ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ پڑھ کے دیکھیں، اور بہت ساری کتابیں ہیں، آپ انہیں اٹھا کر دیکھیں تو کفار مکہ یا مکہ والے جب اسلام نہیں آیا تھا نماز پڑھتے تھے، طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے۔ وہ اللہ تو یہ کہہ رہا اجعل تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر، کیا تم نے صرف حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبہ کی تولیت کو ہی اللہ پہ ایمان لانے کے برابر سمجھ لیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ افطاری کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، اپنی جال سازی، دو نمبری، ذخیرہ اندوزی، دھوکہ دہی اور فراڈ، قبضہ، ہر چیز کو جواز بنا کر یہ غریبوں کے ساتھ، ہم تو خدا کے ساتھ جو ہے نا، جو ہم آپس میں معاشرے میں رشوت لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، یہی کچھ ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں۔ کسی کی زمین دبا لی اور تھوڑا سا جو ہے نا صدقہ خیرات کر دیا اور مدرسے میں مسجد میں لگا دیا، جی بہت نیک آدمی ہے وہ، پیسہ کہاں سے آئے یہ نہیں دیکھتے۔ تو یہ نظریات کی جنگ تھی۔ جب دیکھا کہ بھائی ابھی اسلام کے ماننے والے جو ہیں ان سے وسائل سلب کر لیے جاتے ہیں، ان کی رہائشیں سلب کر لی جاتی ہے، خاندان ان سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ بے سرب، اچھا بھائی یہ مارتے پیٹتے ہیں، ایسے کرو، یہاں سے نکلنا شروع۔ لیکن جو اندر آگ تھی نا، آگ مسلمانوں کے ایمان کی، کہ ہم یہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی اللہ ہے۔ جب بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات میں یہ ہے کہ جب وہ ان کی جان نکلنے لگی نا تو وہ کہتے ہیں فَسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو غزوہ بدر جو ہے وہ دو نظریات کا تقابل ہے، دو چیزوں کا تقابل ہے۔ ہم بیان کرتے ہیں یہ کر دیا مسلمانوں نے، یہ کر دیا، نصرت خدا بندی ہوئی، فرشتے اترے، میں ایسے اتر گئے فرشتے، 1000 کا لشکر ہے، گھوڑے ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، ڈھالے ہیں، اور وافر مقدار میں رسد موجود ہے، کھانے کے لیے اشیاء موجود ہیں، تمام فوج کے لیے جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ سب وسائل موجود ہیں۔ اس طرف دیکھو کچھ بھی تو نہیں، جوڑ جنگاڑ کے سب چیز کر کے وہ بچے جو ابھی ابھرتی عمر میں تھے وہ کہتے تھے نہیں ہم بھی جائیں گے، بھائی تم چھوٹے ہو، نہیں ہم بھی جائیں گے، ایڑیاں اچک رہے ہیں، دبک رہے ہیں، کہیں کوئی ہمیں یہ نہ کہہ دے کہ تو کم عمر ہے، تو چھوٹا ہے، تو بچہ ہے، تو نہیں جا سکتا۔ یہی واقعات ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے سے بچے، آپ دیکھیں عجیب ایک منظر ہے، کامیابی کے اسباب ہیں، دو بچے آ گئے، اب وہ دونوں صف میں کہتے ہیں بھائی تو چھوٹا ہے تو نکل جا، ہاں تو کچھ ذرا دکھائی دے رہا ہے تو اب آ جا۔ اب اسے سلیکٹ کر لیا گیا، دوسرا بچہ آتا ہے، کہتا ہے مجھے، کہتا نہیں، کہتا میں اس سے طاقتور ہوں، جسے سلیکٹ کیا ہے میں اس سے طاقتور ہوں، میں جنگ کر لوں گا، میں تلوار چلا لوں گا، یہ کرو، کہتا نہیں، کہتا ہے گھول کروا لو، گتھم گتھا کروا لو، مقابلہ کروا لو۔ اب ہوتا ہے جب وہ دونوں کے ہاتھ پڑتے ہیں، وہ منہ کے کان کے قریب جا کہتے ہیں بھائی تو سلیکٹ ہو گیا، اور تو نیچے گر جائے گا، تو جب بھی سلیکٹ ہے، اور میں اوپر آ گیا تو میرا نمبر لگ جائے گا، تو گر جانے اللہ گر گیا، کہتا ہاں اب یہ دونوں کی تدبیر، یہ جذبہ ہے بدر کا،
भागे जा रहे हैं, 70 ऊंट हैं, 10 घोड़े हैं, 70 तलवार। अरे क्या ये सामान है? ये लड़ाइयों के सामान है। पैदल भागे जा रहे हैं, जूते नहीं है, भूखे हैं, रोजे से हैं, पानी तक नहीं है। लड़ाई किससे? बदर बयान करना आसान है, कुछ तो देखो किससे लड़ रहे हैं। अबू बकर अपने बेटे पर तलवार चला रहा, बाप बेटे के मुकाबले पे, भाई भाई के मुकाबले पे है, भतीजे हैं, ताया है, चाचा है, सगा भाई है, सगा बाप है, एक दूसरे के खिलाफ है। नजरियात ऐसे लड़े जाते हैं। हम मुसलमान गजवा बदर में ये हो गया, गजवा बदर, अरे हया नहीं आती ऐसी बात करते। उन्होंने बाइकाट किया था, और वो जो कुफर पर थे, दाद देना चाहिए उन लोगों को कि वो सच्चे थे। वो कि उन्हें मंजिल मालूम नहीं थी, लेकिन वो अपनी धुन में पक्के थे। गजवा बदर में क्यों इतना बवाल मचा था? इसलिए कि उन्होंने कहा था कि ये जो हमसे बागी होके गए ना, माशरे से बागी होके गए, हमारे खानदान से, हमारी रिवायात से, हमारे मामलात से, इनको जीने का हक नहीं है। सबने माले तिजारत में अपना हिस्सा डाला था, औरतों ने अपने सेवर उतार कर दे दिए थे, जमा पूंजियां उस काफिले के हवाले करती थी। वही काफिला जिसके बारे में फरमाया, इज अंतुम बिल उद्वतिद दुनिया वहुम बिल उद्वतिल कुस्वा। वो जो मंजर था, वो वो जो काफिला जो वहां से निकल कर जा रहा था, अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक चीज जरूर दूंगा, काफिला दूंगा या फतह दूंगा। तुम तुम काफिले की जो है ना इंतजार में थे, तुमने काफिले का कहा था कि वहां से माल मिल जाएगा, कुछ खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, कुछ वसाइल ठीक हो जाएंगे, कुछ कपड़े बन जाएंगे, जो फाके गुजर रहे हैं बेहतर हो जाए। अल्लाह फरमाता नहीं, मैं तुम्हारे लिए बेहतर फैसला करता हूँ। अल्लाह ने काफिला नहीं दिया, वो तलवार दी। हाँ हाँ। फिर वो, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने सब झोंक दिया। और फिर जब खतरा महसूस हुआ कि काफिला को नुकसान पहुंच सकता है, वहां जाकर हाल दुआल मचाई कि भाई आ जाओ, अपने काफिले को बचा लो, ये तुम्हारी माशरत भी है, मईशत भी है। अगर ये काफिला लुट गया ना, तो तुम कंगले हो जाओगे, तुम्हारी सरदारियां सब नाक के बल गिर पड़ेंगी। वो मजबूरन वहां से निकले थे। उन्होंने अपना कल्चर बचाना चाहा था, अपना अपनी अना बचानी चाहिए थी, अपने बाप दादा का दीन बचाना चाहा था। इस तरफ मुसलमान थे, वो भी कहते नहीं भाई, जो नबी ने कह दिया वो कह दिया। अब आए, अब जुमे से जुमे 8 दिन तो हुए थे, अभी तो अच्छी तरीके से सामान सफर भी नहीं खुला था मक्के से आए हुए को। महाजरीन ने तकरीर की, हाँ हम ये कर देंगे, वो कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंशा मुबारक अंसार की तरफ थी। एक सहाबी ताड़ गए, सहाबी कहने लगे, या रसूलल्लाह लगता है कि आप हमारे हमारे इंतजार में हैं। या रसूलल्लाह आप कहेंगे ना तो समंदर में कूद पड़ेंगे, पहाड़ों से टकरा जाएंगे, आप हमें कमजोर मत समझे। फिर दूसरे सहाबियत मकदाद खड़े हुए कहने लगे, या रसूलल्लाह हम ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बनी इसराइल ने कहा था, फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, जाओ तुम और तुम्हारा रब जाके लड़े, हम खुद तलवार चलाएंगे, हम आप पर आंच नहीं आने देंगे, आपका चेहरा खिल। और जंगें ऐसे नहीं होती जैसे तुम लड़ते हो बददुआओं से। तुम इसराइल की तोबों में, रॉकेटों में और उनके ड्रोन्स में तुम कीड़े डालने शुरू कर दिए तुमने। ऐसे कीड़े पड़ते हैं, ऐसे ड्रोन गिरते हैं। खैर, चले बारी बारी, एक ऊंट पर 3 है, एक बैठता है, तो कोई एक पैदल चलता है, 2 बैठते, फिर उसकी बारी आती। आह, मोराल कितना बुलंद है। उस कुएं पर कब्जा कर लिया जो सबके लिए शराबी का सबब था, मुसलमानों के लिए भी, कुफार के लिए भी। आपने फरमाया नहीं भाई, ये जो कुआं है ना, ये सबके लिए, इसे मत रोकना, पानी पीने दो, उनका हक है बुनियादी तौर पर। और हम क्या करते हैं, हम अपने मुसलमानों के खिलाफ सबसे पहले यही हथियार इस्तेमाल करते हैं, खाना पीना बंद करते हैं, बिजलियां काटते हैं। आए, खैर काम हो गए।
صف بندی ہو گئی. اب کہتے ہیں وہاں سے فرشتے اترے، بارش ہو گئی، یہ ہو گیا. ارے نہیں، یہ بارشیں بورشیں کچھ کام نہیں کرتی جب تک انسان کے اندر جذبہ نہ ہو. بارش تو ان کے لیے بھی ہوئی تھی، ان کے لیے نہیں تھا یہ. لیکن وہاں چودھری زیادہ تھے. وہ نہیں ایسا نہیں ایسا کرو، ایسا نہیں ایسا کرو، ایسا نہیں ایسا. وہاں کہتے بھائی جو نبی نے فرما دیا برحق ہے، کٹ مارو. یہاں وہاں انتشار ہی انتشار تھا، وسائل زیادہ تھے، افرادی قوت زیادہ تھی، ان کی طاقت و حیبت زیادہ تھی. اس طرف اطاعت اطاعت تھی، نہ بے سر و سامانی ہے لیکن اطاعت ہے، کھڑے بس ٹھیک ہے. ہاں بھائی، جنگ بندی کی لام بندی ہو رہی ہے. لام بندی میں کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ ہیں، جوتے نہیں ہیں، پورے کپڑے بھی تن پہ نہیں ہے. زرا تو دوسری بات ہے، کپڑے تک نہیں ہے. نبی کا فرمان بھائی جیت آ گئی. پھر وہاں روتے ہیں کہ اللہ یہ ہے میری جمع پونجی، یہ ہے میری جمع پونجی، یہ 313. اور پھر حق بجانب تھے، کہہ دیا یا اللہ یہ میری محنت ہے، مولا یہ اجڑ گئے نا، یہ کٹ گئے، یہ تباہ ہو گئے، تو تیرا نام دنیا میں کوئی نہیں لے گا. ٹھیک ہے تیری خدائی اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں محمد جتنی میں نے محنت کی ہے نا، یہ کھیتی اگر آج اجڑ گئی نا تو اسے سب سر سبز و شاداب کو نہیں کر سکے گا. مناجات کیا تھی، عرش کو تھرا دیا جبریل. بس صدیق اکبر باہر آپ کی ردائے مبارک چادر کو پر کہا اللہ بس، اے اللہ کے رسول بس کافی، آپ کے خلاف اب کوئی بھی کائنات کی قوت نہیں آ سکتی، صرف وہ ہے. اللہ فرماتا ہے ہاں امنت النعاس یغشا طائفہ، نیند اتارتی، اونگ اتارتی. جب پریشانی کے عالم میں کسی کو نیند اونگ آنے لگ جائے تو اس پریشانی کی حیبت ختم ہو جاتی ہے. یہ نفسیاتی معاملہ ہے. پریشانی میں سب سے پہلے نیند اڑتی ہے. صحابہ کرام اونگ رہے ہیں، صفوں میں کھڑے ایسے اونگ رہے ہیں. 313 سے 14 لوگ کام آئے، 13 کو بدر میں ہی وہاں دفنا دیا. ایک صحابی تھے، زخمی تھے، راستے میں دم توڑا، ان کی قبر الگ ہے. یہ ہے غزوہ بدر، سب چیز قربان کرتی. مدینہ فارغ ہے، اجڑے ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، وسائل کچھ نہیں ہے. اور اللہ فرماتے ہیں والذین آووا ونصروا، کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی اور پھر جنہوں نے ٹھکانہ دیا. ان کو کہتے تھے کہ جب کہیں جاتے تھے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، بھئی ہمارے جیسا بن جاؤ، ہمارے جیسے ہی مان لے. یہ ہے غزوہ بدر. یہ پہلے اسباب ہیں. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. یہ ہیں غزوہ بدر کے پہلے اسباب. اختلاف کو چھوڑو، ممکنہ وسائل، دستیاب وسائل کو چھونک دو، انتشار و افتراق کو چھوڑو، اطاعت میں آ جاؤ، اور پھر جو بھی ان صفات سے متصف ہوگا فتح اس کے گھر کی لونڈی ہوگی. اور اگر اتفاق کی جگہ انتشار ہوا تو پھر جو مکے والوں کا حال تھا، اسلحے سے لدے پدے پڑے تھے، وسائل سے مالا مال تھے، افرادی قوت سے بھی زیادہ تھی، ایک کے مقابلے میں 3 لوگ آتے تھے، نہیں ملے. ہم تو کہتے ہیں نا فرشتے اتر آئے، اللہ کی مدد آ گئی، یہ آگے. ایسے ہی اترتی ہے اللہ کی مدد؟ اور اترنے کے لیے کچھ سبب تو چاہیے.
ایک آدمی کہے کہ ایک آدمی اوپر پہاڑ پہ چڑھا تھا، وہ پل بھر میں نیچے آ گیا۔ کیسے آ گیا؟ یا تو ان کے پاؤں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ وہاں سے دوڑ لگائی اور بغیر کسی رکاوٹ کے وہ نیچے آ گیا، تو اس کی طاقت کی داد دینا پڑے گی، اور یا پھر اس طاقت کی یا اس سہارے کی جس پر وہ سیڑھی پر آیا یا اس لفٹ سے آیا، وہ ذریعہ دیکھنا پڑے گا، تب پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آئے گا۔ اور اللہ کی جو سات آسمانوں سے جو مدد ہے، جو نصرت ہے، وہ ایسے ہی آ جائے گی۔ اس کے لیے اسباب چاہیے، تب وہ چیز آتی ہے۔ ایسے نہیں اترتے ہم کہتے ہیں مسلم ہیں، اللہ ضرور مدد کرے گا، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر، اور اندھیر ہی اندھیر ہے تمہارے نظریے کے مطابق، نہ تو تم اللہ کی مانتے ہو، نہ اللہ کے قوانین کو اپناتے ہو، اور نہ ہی یہ چیز کرتے ہو۔ تو بدر ایسوں کے لیے نہیں تھا، ہمارے جیسوں کے لیے نہیں تھا، وہ ان کے لیے تھا۔ ہم ایک بات ہو جائے ہمیں ہزاروں بہانے یاد آ جاتے ہیں، ہم تعبیرات کرتے ہیں، وہی یہود کی خصلت جنہیں ہم رات دن بددعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، جن کے لیے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، وہ کامیاب کیوں ہیں؟ ان صفات کی بنیاد پر جو مسلمان کی تھی وہ صفات انہوں نے اپنا لیے، نام نہیں بدلا، اور جو ان کی ناکامی کے اسباب تھے وہ ہم نے اپنا لیے ہیں۔ ہم نے اپنی مہر مسلمان کہہ کے لگائی ہے، انہوں نے یہودی کہہ کے لگائی ہے، لیکن نام سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ من بطا بھی عملہ لم یسرا بھی نسبہ، جس آدمی نے عمل کے میدان میں کوتاہی کی، اس کا نسب نامہ اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ کوئی کہتے ہیں کوئی پیر کا بیٹا ہے، کوئی مولوی کا بیٹا ہے، کوئی حضرت کا بیٹا ہے، کوئی محقق کا بیٹا ہے، کوئی محدث کا بیٹا ہے، سب گند ہیں، کوئی بھی کارآمد نہیں ہے۔ جو آدمی کارآمد ہوتے ہیں نا، انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں میرا باپ کون ہے، ان کا عمل بولتا ہے۔ آج کا اتنا ہی ہے۔ آگے اب غزوہ بدر میں، میدان بدر میں کیا ہوا، اگلا حصہ آگے آتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔